السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور زوجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بعث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں اور بچپن ان والدین کے سائے میں گزارا جو اس بدترین دور میں بھی برائیوں کی اصلاح کرنے والے تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی تو حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کم سن تھی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی عورت ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں۔ ایسے میں وہ بھی اپنی عظیم ماں اور بہنوں کے ساتھ مشرف بیت سے بہرہ ہوئیں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح اور طلاق کے حالات حضرت رقیہ کی طرح پیش آئے۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی رہ گئیں، جہاں انہوں نے اہل مکہ کے ہاتھوں دی جانے والی تکلیفوں کو اسی طرح برداشت کیا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کر رہے تھے۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے لیے روانہ ہوتے یا کسی طویل سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہی خدمت اقدس میں پہنچ کر خیریت دریافت کرتی، اور جب تک پورا حال احوال نہ جان جاتی خدمت سے نہ اٹھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی عادات و اطوار بہت پسند تھیں، اکثر ان کی تعریف کرتے تھے اور اپنی پوری زندگی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہر عمل و فعل میں اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلی۔ تحمل اور بردباری، عفو درگزر اور قوت و برداشت، فراخ دلی و سخاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح تھیں۔ آپ اور حضرت فاطمہ کی شادی کا زمانہ ایک ہی تصور کیا جاتا ہے، لیکن حضرت رقیہ کی وفات رمضان 2 ہجری میں ہوئی ہے اور حضرت کلثوم کی شادی ربیع الاول یا جمادی الاخر میں ہوئی، تو یقیناً یہ ہجرت کا 3 برس شروع ہو چکا تھا۔ اس طرح ایک خیال یہ بھی ہے کہ انہیں سامان جہیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت کی سب وہی چیزیں عطا کی تھیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی، لیکن یہ بات واضح رہے کہ حضرت عثمان ایک دولت مند انسان تھے اور ضرورت کی ہر شے ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دولت مند انسان تھے اور ضرورت کی ہر شے ان کے پاس موجود تھی، بلکہ حضرت کلثوم کا نکاح بھی حضرت رقیہ کے مہر پر ہی کیا گیا۔ یہی نہیں، جب حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ حضرت کلثوم ہجرت کے بعد سے وفات تک مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہی اور شعبان 9 ہجری میں انتقال کیا۔ اس وقت انصار کی خواتین نے آپ کو غسل دیا اور نماز جنازہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی، اور قبر میں اتارنے والوں میں حضرت اسامہ بن زید، حضرت فضل ابن عباس، حضرت ابو طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم گرامی تاریخ میں درج ہیں۔